مجھ سے مولوی صاحب نے اس نے کہا کہ میں ایک جلسے پر گیا کہ میرے بیٹھتے ہی کچھ لوگوں نے ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی۔ ان کا مطلب صحابہ کا بیٹھنے نہیں تھا، اگلے کی تقریر کھڑا کرنا ہے۔ مقاصد اچھے رکھو۔ اور یہی بات تھی خطیب اعظم کہا جی وہاں میں گیا انہوں نے میری تقریر روکنے کے لیے کہ یہ تقریر نہ کر سکے، یہ نعرے لگانے شروع کر دیے، تو آپ نے فرمایا یہ اس مقصد کی یہ نعرے کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا یہ ہلڑ بازی ہے معاذ اللہ؟ کیا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا یہ ہلڑ بازی ہے؟ ارے کس طرح کی تمہاری سوچ فکر ہے اور تمہارے نظریات اور تمہاری یہ کس طرح کی تعلیم و تربیت ہے؟ میری تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف جو زبان درازی کرے ہم اس کو اپنا مصلح مانیں گے؟ نہیں، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آج تک جتنا بھی اہل سنت و جماعت کی صفوں میں رفس پھیلا ہے اس کا یہ مائنڈ ماسٹر یہ حسین الدین شاہ ہے۔ صبح کو توبہ کی، شام کو میں خوب سے پی، رند کے رند رہے ہاتھوں سے جنت میں نہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، غیور عوامی اہل سنت اب بیدار ہو چکی ہے اور بحمدہ تعالی عوامی اہل سنت میں اب یہ شعور بیدار ہو چکا ہے کہ کون مسلک اعلی حضرت، مسلک رضا کو فالو کر رہا ہے اور کون عقیدہ اہل سنت سے، مسلک اعلی حضرت سے بغاوت کر چکے ہیں اور وہ رفضیت کی طرف میل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو رفضیت کے اعلی کار بن کر عقیدہ اہل سنت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور عقیدہ اہل سنت سے انحراف کر کے رفضیت کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں۔ انہی سنیت کے لبادے میں ترجمان مترفضہ حنیف قریشی کا بھی شمار ہوتا ہے کہ جو بظاہر تو اپنے آپ کو سنی کہلواتا ہے مگر اس کے عقائد و نظریات روافض کی ہی ہیں۔ اور جس طرح کہ اس دفعہ مخدوم امم سید حجویر حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرس مقدس کے موقع پہ حنیف قریشی جو ہی سٹیج پہ آیا تو غیور عوامی اہل سنت کے جذبات مچل اٹھے اور عوامی اہل سنت نے ترجمان مترفضہ حنیف قریشی کو ریجیکٹ کر دیا اور اسے سٹیج پر بیٹھنے ہی نہیں دیا بلکہ اس کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ واقعہ جو سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرس مقدس کے موقع پہ ہوا، صفر المظفر کے مبارک مہینے میں ہوا، مگر اس حنیف قریشی کو تیار کرنے والے اب بیدار ہوئے، ان کی آنکھ اب کھلی۔ تو جامعہ رفضیہ ضیاء العلوم کے محتمم حسین الدین شاہ کا ایک کلپ سننے کو ملا جس نے اسی واقعہ کو آڑ بنا کر اس چیز کا اظہار کیا کہ جی مجھے ایک مولوی صاحب نے یہ کہا کہ جب میں سٹیج پہ پہنچا تو میرے بیٹھتے ہی وہاں نعرے لگانا لوگوں نے شروع کر دیے، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی۔ مجھ سے مولوی صاحب نے اس نے کہا کہ میں ایک جلسے پر گیا کہ میرے بیٹھتے ہی کچھ لوگوں نے ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی۔ ان کا مطلب صحابہ کا بیٹھنے نہیں تھا، اگلے کی تقریر کھڑا کرنا ہے۔ اب یہاں میں ان تمام ترجمان مترفضہ گروپ کے لوگوں کو، تکفیری ٹولے کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ بلا امام جلالی زید شرفہ کا وہ کلام جس کو بار بار یہ کہہ کر جی بڑے ہی تکرار کے ساتھ یہ جملے بولے گئے ہیں، یہ انداز ہے وہ انداز ہے، تو اب میں ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حسین الدین شاہ کے بھی یہ جملے سنو، ذرا سماعت کرو۔ یعنی معاذ اللہ جو انداز ہے وہ انتہائی کبیحانہ اور تنزیہ انداز ہے اور تکرار کے ساتھ 4 بار یہ جملے بولے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حسین الدین شاہ صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا، جناب شاہ صاحب ذرا اپنی تصحیح فرما لیں، یہ نعرہ ایسا نہیں ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مکمل نعرہ ایسے ہے۔ اس حسین الدین شاہ نے اور اس کے بیٹے حبیب الحق شاہ نے دونوں نے اسی واقعہ کو آڑ بنایا۔
باپ نے یہ کہا کہ جی ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ جب میں سٹیج پہ کیا تو لوگوں نے میرے بیٹھتے ہی نعرے لگانا شروع کر دیے تاکہ یہ تقریر نہ کر سکے. تو بیٹے حبیب الحق شاہ نے کہا کہ جی ایک خطیب کی تقریر کو روکنے کے لیے یہ نعرے لگائے گئے، تو لہٰذا اس طرح نعرے لگانا یہ جائز نہیں ہے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے، جب نیت غلط ہو تو پھر وہاں پر کوئی یہ نعرہ فائدہ نہیں دے سکتا. مقاصد اچھے رکھو. اور یہی بات تھی خطیب نے کہا جی وہاں میں گیا انہوں نے میری تقریر روکنے کے لیے کہ یہ تقریر نہ کر سکے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے. تو آپ نے فرمایا یہ اس مقصد کی یہ نعرے. اب ناظرین کرام سب سے پہلے تو ان دونوں باپ بیٹا کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جناب پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اور جناب حبیب الحق شاہ صاحب ذرا اپنے اس پالتو حنیف قریشی کے سٹیج پر جانے کے بعد جو نعرے لگے ہیں ان کو دوبارہ سماعت فرما لیجئے. حنیف قریشی کے جانے کے بعد وہاں جو نعرے لگائے گئے وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے نہیں لگائے گئے. اگرچہ اب یہ نعرہ ایک صحیح العقیدہ غیرت مند سنی کی پہچان بن چکا ہے. ہم جہاں مرضی جب چاہیں جتنا چاہیں اس نعرے کو لگائیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. مگر تمہارا اس نعرے کو آڑ بنا کر کہ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر یہ نعرے لگائے گئے اور خطیب کی تقریر کو روکنے کے لیے یہ نعرے لگائے گئے، لہٰذا ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. جب نیت ٹھیک نہ ہو تو نعرے نہیں لگانے چاہیے. ذرا حسین الدین شاہ صاحب اور حبیب الحق شاہ صاحب ذرا دوبارہ وہ نعرے آپ سماعت کر لیجئے. تمہارے اس پالتو کے جانے پر نعرے کون سے لگے ذرا غور سے سنیے گا، سماعت کیجیے گا، ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ لگ جائے کہ نعرے کیا لگے ہیں. اے آل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسبتوں سے پیار اور محبت کرنے والے خوش بخت اور عرفہ نصیب سنی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں داتا صاحب کے قدموں میں حاضری کا شرف نصیب کیا ہے اور داتا صاحب کی چوکھٹ پر اللہ نے ہمیں حاضری کا شرف حاصل کیا. جی ناظرین کرام سماعت کیا آپ نے، وہاں نعرے لگے. جب یہ جو ہی حنیف مویشی ترجمان مترفزہ یہ گستاخ صحابہ سٹیج پہ گیا تو غیور عوام اہل سنت فوراً ہی کھڑے ہو گئی اور ان کے جذبات مچل اٹھے اور انہوں نے لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے اور تائیدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں. جس کو یہ حبیب الحق شاہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں ہلڑ بازی نہیں کی گئی. پہلی دفعہ داتا علی حجویری کا اور خراب نہیں کیا، وہاں ہلڑ بازی نہیں ہوئی. کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا یہ ہلڑ بازی ہے معاذ اللہ؟ کیا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا یہ ہلڑ بازی ہے؟ ارے کس طرح کی تمہاری سوچ فکر ہے اور تمہارے نظریات اور تمہاری یہ کس طرح کی تعلیم و تربیت ہے؟ میری تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائے تم کہتے ہو معاذ اللہ یہ ہلڑ بازی ہے، اور پھر تم نے کس انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بغض اور زہر اگلا کہ جی وہاں پہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگایا گیا. وہاں تو یہ نعرہ لگا ہی نہیں ہے. لگا تو نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کا نعرہ لگا ہے اور تم سے وہ نعرہ بھی برداشت نہیں ہے. عجیب ہے ان لوگوں کی سوچ اور فکر، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی سفید داڑیاں کہاں ہوئی ہیں. جی وہاں خطیب کی تقریر کو روکنے کے لیے، ارے وہ بدبخت ترجمان مترفزہ تو اس وقت آیا تھا، اس نے تو تقریر شروع کی ہی نہیں تھی، عوام نے پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اگرچہ جو خطیب تقریر کر رہا تھا وہ بھی انہی کا پالتو جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم کا ہی فاضل ہے، مگر عوام نے اس کی تقریر پر تو اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا اور کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. حنیف قریشی کے ہی آنے پر یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ ذرا جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم والے اس پر بھی ایک اپنی ہنگامی میٹنگ بلائیں اور اس پر بھی غور و خوض کریں، تدبر و تفکر کریں اور اپنی سارے علماء کو بٹھا کر جو رفضیت کی گود میں جا کر بیٹھتے جا رہے ہیں. ایک وہ کراچی کا بدبخت ہے جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم کا، وہ بھی فاضل ہے جو دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر کا نعرہ لگاتا ہے، اور ادھر یہ ترجمان مترفز حنیف قریشی ہے جو کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے. میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہوا، اپنے تو اپنے
ابو سفیان جیسا پلید. تو کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں. علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی, ہم علی کے حق میں تھے, معاویہ کے خلاف. ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ, نو ڈیمانڈ معاویہ, نو ڈیمانڈ معاویہ. حضرت ایک نا ہے اس کا معنی پڑتا ہے پونکتا کتا, تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں. میں کہ واہ اسم با مسلمان نظر آتے ہیں حضرت. تو کبھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف. حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونکے وہ جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا, مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی. انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے. یہ حدیث صحیح ہے, وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے. تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا. حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ. یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں. غلط ہے. اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے. وہ بے خطا نہیں تھے, وہ خطا پہ تھے. وہ بے خطا نہیں تھے, وہ خطا پہ تھے. تو کبھی ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے پر اعتراض کرتا ہے. جو بندہ یہ نعرے لگائے نا سب صحابی نبی جنتی جنتی, اس کو چاہیے وہ تھوڑی سی کلیئرنس کی جائے کہ کچھ جنتی ہیں اور کچھ جنت کے مالک ہیں. صحابہ سارے جنتی ہیں, یہ عقیدہ اہل سنت ہے. لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی سوچنا پڑے گا. تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جیسے جاتے ہوئے اجازت علی عطا فرمایا, اور پھر جنت میں جائیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا, آگے بھی کام برابری والا نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا. یہ بدبخت ایسا ملعون بدبخت ہے جو کبھی رجوع کرتا ہے پھر وہ ایسے ہی کر لیتا ہے. تو ایک ہنگامی میٹنگ اس پہ بھی بلائیں کہ اس حنیف قریشی کے جانے پر عوامی اہل سنت کھڑی کیوں ہوئی اور ان کے جذبات کیوں مچل اٹھے, آخر وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. وہ سبب, وہ علت, وہ وجہ تلاش کریں. انشاءاللہ تمہیں دن کو تارے نظر آئیں گے. اور مجھے اس سے بڑھ کر حیرانگی اس حبیب الحق شاہ پہ ہوئی. کہتا ہے کہ جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگانے میں کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی امتیازی شان نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر یہ جو تم نعرے لگا رہے ہو یہ صحابہ کی کوئی امتیازی شان نہیں ہے. یہ تو رسول اللہ کا ہر امتی جنتی ہے, تو صحابہ جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ صحابہ کیسے جنتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ صحابی جو ہے نا جنت ان کی آمد کی مشتاق ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ جو میرا عثمان ہے نا جس دن یہ جنت میں جائے گا, سنو یہ نہیں کہ یہ خوش ہوگا, خوش تو ہوں گے, میں نہیں کہتا خوش نہیں ہوں گے, ان کی خوشی بھی ہوگی. فرمایا اس کے جانے سے جنت میں یہ عالم ہوگا فتح برا کو لاہل جنت, عثمان جائے گا جنت جگمگا ہوگی. جس ہستی کے جانے پر جنت جگمگا اٹھے یہی تو امتیازی شان ہے. ارے نص قطعی سے صحابہ کرام علیہ رضوان کا جنتی ہونا ثابت ہے, تو قرآن جن کے جنتی ہونے کا بیان کر رہا ہو تو کیا یہ کوئی امتیازی شان نہیں ہے؟ ارے اپنی عقل کا علاج کراؤ, اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی مقدس نفوس کا جو تمہارے اندر بغض کا زہر ہے اس کو اگر تم نے اگلنا ہے تو اپنے اس جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم کے اندر ہی اگلو. اب عوامی اہل سنت بیدار ہو چکی ہے, اور عوامی اہل سنت میں شعور بیدار ہو چکا ہے, اور ان میں شعور یہ پیدا ہو چکا ہے. اب ان کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان اور شناخت ہو چکی ہے. اب تمہاری یہ دکانداری نہیں چلے گی. ارے حنیف قریشی کو جب داتا حضور گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کی تقریب سے جوتے مار کے بھگایا گیا, واپس جا کر جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم میں ہنگامی میٹنگ بھی بلائی گئی. اور مزے کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ اس 10 نکاتی ایجنڈے میں اکثر کی انہوں نے خود ہی خلاف ورزی کی. اس میں 3 4 5 9 یہ شک پڑھ لیجئے, ذرا دیکھیے کہ جی کسی سنی عالم کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی, اس پر الزام نہیں لگانا, بہتان نہیں لگانا, بلکہ اس سے رابطہ کرنا ہے, اس سے فون پہ بات کرنی ہے, اس سے ملاقات کرنی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کا جو موقف قرآن سنت کے عین مطابق تھا, عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی وہ کر رہے تھے, ان کے خلاف تم لوگوں نے جو محاذ کھڑا کیا اور لا تعلقیوں کے جو لیٹر جاری کیے ہیں, کیا اس وقت میں یہ یاد نہیں تھا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کیا تمہیں اس وقت یہ قرآن کی آیت یاد نہیں تھی؟ جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم کے کتنے لوگ قبلہ ڈاکٹر صاحب قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کے پاس آئے, یا کتنے لوگوں نے ان سے فون پر بات کی ہے؟ خود ہی تم عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کر کے سادی عوام کو بہکا رہے ہو, گمراہ کر رہے ہو, اور پھر جب اپنی دم پر پاؤں آتا ہے تو کہتے ہو نہیں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, ہم تو بڑے مصلح ہیں,
ہم تو بڑے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف جو زبان درازی کرے ہم اس کو اپنا مصلح مانیں گے؟ نہیں، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہم ایسے مصلح کو نہیں مانتے. اور ناظرین کرام، اس 10 نکاتی ایجنڈے میں ایک چیز مجھے بڑی دلچسپ لگی. اس میں جو 9 نمبر شک ہے وہ بڑی قابل غور ہے. صفائیاں پیش کر رہے تھے کہ حنیف قریشی نے ماضی میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخیاں کی ہیں اب اس نے توبہ کر لی ہے. یعنی پہلے وہ بدعقیدہ تھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، تو لہٰذا اب اس کی جان چھوڑ دو. مگر اب بھی وہ باز نہیں آیا. صبح کو توبہ کی، شام کو میں خوب سے پی، رند کے رند رہے ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی. صبح یہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، شام کو پھر یہ گستاخیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب میں آخر میں مخاطب ہوں حبیب الحق شاہ سے، جو اس حسین الدین شاہ کا بیٹا ہے. کہہ رہا تھا کہ جی اس نعرے کا کون انکار کرتا ہے؟ یعنی ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. یہ نعرہ میں نہیں کہتا غلط ہے. صحابہ کی جنتی کا انکار کون کر سکتا ہے؟ 1000 مرتبہ لگاؤ. تو اب حبیب الحق شاہ صاحب، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. اس نعرے کا کون انکار کرتا ہے؟ یہی آپ کا پروردہ انکار کرتا ہے. کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں، نام لے کر صرف ان کو جنتی کہیں گے جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے. باقی کسی کا نام لے کر جنتی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں. نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. وہ سکھر کی کنکڑی چھی، وہ ترجمان مترفزہ، وہ گستاخ صحابہ، وہ چبل زمان جس نے محفوظہ کتاب لکھی اور اس کی پیشکش میں آپ کا نام ہے. ذرا دیکھیے گا سر ورق یہ نام کس کا ہے؟ ان لوگوں کو تم لوگوں نے پالا ہوا ہے. ہو سکتے میری باتیں کڑوی ضرور ہوں، مگر آج تک جتنا بھی اہل سنت و جماعت کی صفوں میں رفس پھیلا ہے اس کا یہ مائنڈ ماسٹر یہ حسین الدین شاہ ہے. کبھی اس عبد القادر شاہ ٹینج بھٹا کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے جس نے صحابہ کرام علیہ رضوان پر تان کیا ہوا ہے. مجھ پر چھوڑا ہر لحاظ سے حق آپ ہیں، اور ان کی روح کو جو آپ کی جناز پر خوشی ہوگی یقیناً میرے اور شاہ صاحب کے لیے ہوگی. میں احترام کرتا ہوں شاہ صاحب کا. میں سب کو ان کی ایک روح کو جو خوشی ہوگی، مسرت ہوگی. آپ رشتے میں ولی ہونے کے لحاظ سے بھی، عالم ہونے کے لحاظ سے بھی، فاضل ہونے کے لحاظ سے، متقی ہونے کے ہم سے اعلیٰ ہے کہ افضل کو امام ہونا چاہیے. تو کبھی جی ہم تو بڑے مصلح ہیں، ہم تو کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. مگر اب وہ وقت چلا گیا، اب تمہاری دکانداری نہیں چلے گی. اب عوامی اہل سنت کے اندر شور بیدار ہو چکا ہے. اب وہ دن گئے کہ جب خلیل خان فاختہ اڑاتے تھے. اب وہ دن گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، مسلک رضا، مسلک اعلی حضرت کا پرچار کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، بدعقیدہ کی صحبت و مجلس سے محفوظ و معمور فرمائے. اللہ ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت کا پرچار، تحفظ، دفاع کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.